الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارے کورس کا 17واں سبق ہے جس میں ہم ومکروا ومکر اللہ کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر در منصور کا حوالہ دیا۔ وہ بھی عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، کیونکہ مرزا ان کو مجدد مانتا تھا، اس لیے ہم نے ان کے مجدد سے مرزا کو حوالے دیے۔ آج ایک اور ہستی کا حوالہ دینے جا رہے ہیں جس کو مرزا نے 6 صدی کا مجدد کلیم کیا ہے۔ ان کا نام ہے حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ۔ یہ اصل مصفحہ جلد 1 صفحہ نمبر 164 پہ مرزا خدا بخش قادیانی، جو مرزا قادیانی کا نعوذ باللہ اس کو صحابی کا درجہ دیتا تھا، وہ اس نے لکھا ہے کہ حافظ ابن کثیر یہ 6 صدی کے مجدد ہے۔ اور اس کے علاوہ مرزا نے خود یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 168 پہ خود لکھا ہے کہ حافظ ابن کثیر ان حضرات میں سے ہیں، ان اکابرین میں سے ہیں جن کو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے نور معرفت عطا کیا تھا۔ آئیے ہم آج ان کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ سنا رہا ہوں، عربی کا ٹائم نہیں ہے، زیادہ ٹائم لگ جائے گا، ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں پڑھنی ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 54 کے تحت حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھرے تھے کہ یہ شخص لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے اور رعایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کر رہا ہے، بلکہ اپنی خباثت، خیانت، کذب و جھوٹ، دروغ میں یہاں تک بڑھ گئے کہ آپ کو زانیہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، اور آپ پر بڑے بڑے بہتان باندھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دشمن جان بن گیا اور اپنے فوج کو بھیجا تاکہ اسے گرفتار کر کے سخت سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ یہاں سے فوج جاتی ہے، جس گھر میں آپ تھے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تاکہ ناکہ بندی کر کے گھر میں گھستی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچا لیتا ہے۔ اس گھر کے روشن دان سے آپ کو آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے اور آپ کی شباہت ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو اس گھر میں تھا۔ یہ لوگ اندھیرے میں اس کو عیسیٰ سمجھ لیتے ہیں، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، سخت توہین کرتے ہیں اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے صلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی۔ وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نجات دے دی۔ اس بدبختی بدنیتی کا ثمرہ انہیں یہ ملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے، باطل پر اڑ گئے، دنیا میں خوار ہو گئے اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ڈوبے رہے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں خفیہ تدبیر کرنی آتی ہے تو ہم کیا خفیہ تدبیر کرنا نہیں جانتے، بلکہ ہم تو اسے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے بڑی کوشش کی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ دیکھیں کہ مرزا کے محبوب مجدد، مفسر، محقق، مدقق نے سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بھی عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مفسر ہے، ان کا نام ہے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں مرزا لکھتا ہے، یہ پیچھے والا حوالہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 168 لکھتا ہے، ابن جریر رئیس المفسرین ہے، یعنی مفسرین کے سردار ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ لکھتا ہے، یہ ہے روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 261 لکھتا ہے، ابن جریر نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے۔ ابن جریر کو مفسر و مجدد، محقق، مدقق اس نے کلیم کیا۔ آئیے ہم ان کا بھی عقیدہ دیکھتے ہیں کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر طبری، یہ جلد اول ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 54 کے تحت امام ابن جریر لکھتے ہیں، عربی کا ٹائم نہیں ہے، بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 19 حواریوں کو ایک گھر میں محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جو میری صورت قبول کرے پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ کے فرمان سے انہیں یہود نے مکر کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ مرزا نے جس کو مجدد مانا تھا، انہوں نے بھی اپنے تفسیر طبری میں
یہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ فوت نہیں ہوئے، یہودیوں کے قتل کرنے سے قتل نہیں ہوئے، بلکہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قرب میں واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ لو جی، یہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں امام جلال الدین سیوطی کا اور اس سبق میں امام ابن کثیر اور امام ابن جریر ان دو کا حوالہ دیا۔ یہ دونوں مفسر جن کو مرزا مجدد و محقق مانتا ہے، ان سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ قرب قیامت میں واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے علاوہ جو مرزا کے محبوب مفسر ہیں، ہم ان کا بھی حوالہ ضرور دیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ جو آیات قرآنیہ ہیں ہم انہی سے تفسیر کرائیں گے کہ یہ مرزا جن کو مجدد مانتا ہے یہ کیا کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے فیصلہ کرا لیں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ بالکل زندہ ہیں، قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ مرزا کا، مرزائیوں کا، قادیانیت کا جن پر بے شمار لعنت ہو، ان کا یہ عقیدہ بالکل جھوٹا ہے، بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہیں، واپس زمین پر تشریف